بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اسلام میں جنگ کا تصور۔ اپنا یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی عادت و معمول کے مطابق گزشتہ سبق کی دہرائی کریں گے کہ ہمارا پچھلا سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو ہمارے پچھلے سبق کا عنوان تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور جنگ و جہاد۔ اپنے اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں کی قریش اور ان کے اتحادیوں سے جنگ ہوئی، اور اس جنگ کا کیا پس منظر بنا تھا، یہ جنگ کیوں ناگزیر ہو گئی تھی، یہ سارا کا سارا ہم نے پڑھا۔ یہ سبق پڑھتے ہوئے ہم نے جانا کہ مسلمانوں کا اقدام جنگ در حقیقت کفار کے اس غرور و تکبر کا جواب تھا جو بہرحال مسلمانوں کے خلاف ان کو جنگوں کے میدان میں لے آیا تھا۔ پھر جنگ کے حوالے سے مسلمانوں کے چند بہترین اقدامات اور ان بہترین اقدامات کے بہت اعلیٰ نتائج ہم نے پڑھے۔ پھر جنگ کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں مختصراً اس کا جائزہ لیا۔ پھر اسلام کی راہ میں جو لوگ رکاوٹ بن رہے تھے، خود بھی اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، کسی اور کو بھی نہیں کرنے دے رہے تھے، ان کی حیثیت کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر اسلام نے جہاد کے بارے میں 3 اصول کیا بیان کیے، وہ ہم نے گزشتہ درس میں جانا۔ اور انسانیت کا احترام کس قدر ہے، انسانی اقدار کی بلندی اسلام کس طور پر دیکھتا ہے ان کو، یہ سارے کے سارے اسباق ہم نے گزشتہ سبق کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے۔ آج جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے اسلام میں جنگ کا تصور۔ تو اس حوالے سے یہ بات جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی بہرحال کی ہیں اور صلح بھی کی ہیں، صلح بھی کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنگیں کی تھیں ان کا مقصد کیا تھا اور وہ کن اصولوں کے تحت لڑی گئی تھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صلح کی تھیں وہ کن مصلحتوں کے تحت کی گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صلحوں کو کیسے نبھایا تھا، اس کے حوالے سے آج کے درس میں ہم کچھ چیزیں جانیں گے۔ پہلی بات یہ کہ ہم یہ ایک عالمگیر دین کے بارے میں مطالعہ کر رہے ہیں۔ دین اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو دین پیش کیا وہ صرف اخلاقیات اور عبادات اور چند اس طرح کی چیزوں پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ یہ دین پوری زندگی کا انسانی ضابطہ حیات تھا۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ دین زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اور پیغمبر آئے، سب کی تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں پر محیط رہی ہے، اور دین اسلام آخری دین محمدی ہے، تو وہ سب سے زیادہ جامع اور احاطہ کرنے والا تھا۔ پھر اگر ہم یہ پڑھیں، عام طور پر اگر ایک کسی شخصیت کے بارے میں ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کی بحیثیت انسان کسی کے ساتھ دوستی ہوگی، کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ یہ بات انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی کو اچھا سمجھتا ہے اور کسی کو برا سمجھتا ہے، چونکہ سوسائٹی انسانوں سے بنتی ہے، افراد سے اقوام بنتی ہیں، اس لیے یہی نیچر اور فطرت سوسائٹی کی بھی ہے۔ جب مختلف قوموں کی فلسفہ و فکر سامنے آتے ہیں تو ان میں ٹکراؤ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح اجتماعیت میں جنگوں کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں، صلح کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں، قوموں کی آپس میں جنگیں بھی ہوتی ہیں، صلح بھی ہوتی ہیں، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، دوستیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ فرد اور افراد کی فطرت ہے، اور سوسائٹی کی فطرت بھی یہی ہے۔ اسلام نے صلح اور جنگ کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بہت تفصیل سے اصول و ضوابط دیے ہیں۔ قرآن مجید میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں، اور اس کا ایک پورا نظام سامنے آتا ہے کہ کس سے جنگ کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیوں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ یہی معاملہ صلح کے حوالے سے ہے کہ ہم نے صلح کب سے کرنی ہے، کس سے کرنی ہے اور کس طور پر کرنی ہے۔ اسلام میں جنگ کا کیا تصور ہے، ہمارا آج کا سبق کا عنوان یہی ہے کہ جنگ کیوں کی جاتی ہے، جہاد کیوں کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جب پہلی اسلامی ریاست یعنی مدینہ منورہ قائم ہوئی تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اسلام وہ فلسفہ حیات ہے جو تمام انسانیت کے لیے یکساں مفید ہے، اور یہ کہ مسلمان اس تہذیب کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے۔ البتہ ہر کسی کی مرضی ہوگی کہ وہ اسلام کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جو بھی تبلیغ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے گا اس کے ساتھ بہرحال جنگ کی جائے گی، اور اس کو بالکل اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے وہ۔ اسی لیے اشاعت اسلام اور جبر کا معاملہ اٹھتا ہے کہ اسلام کی اشاعت کے پہلے مرحلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی دعوت دو، اگر مان جائیں تو ٹھیک، ورنہ ان سے کہو کہ ہمارے راستے میں کسی طریقے کی رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ رب العزت کا فرمان یہاں پر قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الممتحنہ میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ احسان و انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، لیکن جو برتر قوت کے مخالفت میں آئے، جھگڑا کرے اور رکاوٹ بنے تو اس کے متعلق دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے اور انہیں راستے سے ہٹایا ہی جاتا ہے۔ لہذا اہل اسلام نے، فرزندان اسلام نے بھی بالکل یہی والا معاملہ کیا۔ اسلام میں طاقت کے استعمال کا تصور جو موجود ہے، لیکن اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں، کیونکہ اسلام میں مسلمان بنانے کے لیے طاقت کا استعمال کسی کو نہیں۔ البتہ جہاں لوگ دعوت اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احکامات جاری فرمائے ہیں کہ دوران جنگ کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرو گے، کسی بچے کو نہیں مارو گے، مخالف لشکر کے ایسے لوگ جو تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے ویسے ہی لشکر کی خدمت وغیرہ کر رہے ہیں انہیں بھی نہیں مارو گے، اور جو ہتھیار پھینک کر بھاگ جائے اسے بھی نہیں مارو گے۔ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی اور پھر ان ہدایات کی پابندی بھی مکمل کروائی۔ ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی لاش دیکھی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس عورت کو کس نے مارا ہے؟ حضور نے اس کی باقاعدہ باز پرس فرمائی کہ جنگ میں ایک عورت کیسے قتل ہو گئی۔ تو یہ معاملہ تھا۔ پھر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے طاقت کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ کی 13 سالہ زندگی مسلمانوں نے گزاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں نے انتہائی صبر آزما حالات میں گزاری۔ اس دور میں جو لوگ مسلمان ہوئے انہیں کس طاقت نے مسلمان کیا؟ بڑے بڑے مسلمان تو اسی دور میں ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلا کس قوت نے اور کس طاقت نے مسلمان کیا؟ تلوار تو خود ان کے ہاتھ میں تھی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور دیگر مسلمان اس وقت کمزور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بالکل نہتے تھے۔ تو پھر ان کے پاس اسلام کیسے پہنچا اور انہوں نے اسلام قبول کیسے کیا؟ یہاں پر یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں پیش ہوئے اور آپ علیہ السلام کی دعوت کے متعلق پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اپنی دعوت کے متعلق بتایا کہ میں توحید کی بات کرتا ہوں اور بت پرستی کی مخالفت کرتا ہوں۔ یوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قبیلے میں جانے کا کہا، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہیں حرم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس ماحول میں یہ بم پھٹنے والی بات تھی۔ فرماتے ہیں کہ لوگ آگے، کسی کے ہاتھ میں جوتا تھا، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کوئی مکہ مار رہا تھا، کوئی تھپڑ مار رہا تھا، یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا اور لوگ مجھ پر پل پڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آ کر مجھے درمیان سے نکالا اور لوگوں کو مار پیٹ سے روکا اور کہا کہ لوگوں کیا کر رہے ہو؟ یہ بنو غفار کا آدمی ہے، شام کی طرف تمہارے تجارت کے قافلے جاتے ہیں تو ان کا قبیلہ راستے میں پڑتا ہے، تم لوگوں نے اسے مار دیا تو تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر ان کی جان چھڑا لی۔ میں یہ جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طاقت نے مسلمان کیا کہ طاقت والے لوگ تو دوسری طرف تھے۔ یہ دین اسلام کی اخلاق کی بلندی اور کردار کی قوت تھی جس نے اس جماعت کی بنیاد بنائی۔ اسلام کی پہلی جماعتیں تو ماریں کھا کر، بھوک برداشت کر کے، طعن و تشنیع کا سامنا کر کے اور ظلم و ستم سہ کر تیار ہوئی تھی، تلوار بالکل بھی نہیں تھی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ فرمائے، ہماری حالت تو بہت خراب ہے۔ وہ غلام تھے، انہوں نے بتایا کہ میرا مالک کوئلے جلاتا ہے اور مجھے کوئلوں پر سیدھا لٹا کر اوپر سینے پر بیٹھ جاتا ہے، چربی پگھلتی ہے، خون نکلتا ہے جس سے کوئلے بجھ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ کب تک یہ معاملہ رہے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو۔ خباب نے کمر سے چادر اٹھائی اور کہا کہ یا رسول اللہ میری کمر کی حالت دیکھیں، پیپ رستی ہے، گڑے پڑے ہوئے ہیں، بوٹیاں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوصلہ کرو، صبر کرو۔ فرمایا کہ تم سے پہلے ایمان قبول کرنے والوں پر یہ وقت بھی آیا کہ ایک انسان کو سر پر آری رکھ کر پاؤں تک 2 ٹکڑے کر دیا گیا، اور ایسا بھی ہوا کہ لوہے کی کنگیاں بنا کر جسم سے گوشت کی آخری بوٹی تک نوچ لی گئی، لیکن یہ ساری کے ساری آزمائشیں بھی انہیں ان کے دین سے دور نہیں کر سکیں۔ جنگ اور جہاد لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ اسلام کی راہ سے رکاوٹ دور کرنے کے لیے تھا۔ چنانچہ اسی بنا پر اسلامی تاریخ میں جہاد ہوا۔ اسلام کی دعوت تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلومیت کی حالت میں دی تھی اور ظلم کے اس دور میں جانثاروں کی جماعت تیار کی تھی، اور یہ اسلام کی تاریخ
تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمانوں پر جتنے زیادہ ظلم ڈھائے گئے، اسلام کی دعوت اتنی زیادہ دنیا میں پھیلی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں کہ جتنا مسلمانوں کی مظلومیت میں اضافہ ہوا ہے، اتنا زیادہ اسلام کی تعلیمات سے لوگ روشناس ہوئے ہیں۔ اسلام کی ابتدائی جنگیں تو سراسر دفاعی جنگیں نظر آتی ہیں، اور بعد کی جنگیں بھی بظاہر اقدامی نظر آتی ہیں، لیکن وہ دفاعی تھی۔ جن قوتوں سے مسلمانوں نے خطرہ محسوس کیا اور جن طاقتوں نے مسلمانوں کے خلاف عزائم کا اظہار کیا، ان کے خلاف مسلمانوں نے بروقت اقدامات کیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ فرمایا انا نبی الملاحم، یعنی میں جنگوں کا نبی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت بھی آپ کے ترکے میں ہتھیار ہی تھے، تلواریں اور زریں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بعد میں آنے والوں کی جنگیں لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں اور دعوت اسلام کو تحفظ دینے کے لیے تھیں۔ یہ ہے اسلام کا تصور جنگ۔ اسلام میں اسی طریقے سے صلح کا تصور بھی پیش کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ضرورت صلح بھی کی اور صلح کے معاہدوں کو پاسداری بھی کی۔ جب قریش مکہ کے ساتھ صلح ہوئی 10 سال جنگ نہیں کریں گے، یہ صلح بظاہر بہت کمزور شرطوں پر تھی۔ اس معاہدے کے وقت آپ علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے، لیکن کفار مکہ نے یہ شرط بھی رکھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اس کے لیے انہیں اگلے سال انتظار کرنا ہوگا۔ ایک شرط یہ بھی رکھی کہ معاہدے کے 10 سالوں کے دوران مسلمانوں کا کوئی ساتھی انہیں چھوڑ کر مکہ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کفار مکہ کا کوئی ساتھی انہیں چھوڑ کر مسلمانوں کے پاس آ گیا تو وہ اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے سوالات بھی کیے تھے اور کافی اس پر لیدے ہوئی تھی، لیکن یہ دیکھیے کہ اس ساری کی ساری صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح صفائی کو متاثر نہیں ہونے دیا اور حالات کے پیش نظر صلح کا یہ معاہدہ کیا اور بعد میں اسے مستقل نبھایا بھی۔ اس معاہدے کے بعد انہی مکہ کے لوگ مجبور ہو کر مسلمانوں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور یہی معاہدہ بعد میں جا کر مسلمانوں کی فتح کا ضامن بنا، فتح کا سبب بنا۔ تو یہ حدیبیہ کا معاملہ تھا جس میں مسلمانوں نے انتہائی تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا تھا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب سوالات کرنے شروع کیے تھے تب تو مسلمانوں کا معاملہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق کا واقعہ 12 گزرا ہے، جس میں حضرت عمر فاروق خود فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے اس بات پر بڑا افسوس بھی ہوا کرتا تھا، لیکن یہ طے ہے کہ اس زمانے میں صلح صفائی کرنے کے لیے فرزندان اسلام نے سب کچھ برداشت کیا اور یہ صلح ہو کر رہی۔ تو اب تک کے سارے معاملات میں جس طرح ہم نے اسلام میں جنگ کا تصور پڑھا اور اسلام کا ایک عالمگیر نظام ہم نے جانا اور پڑھا، اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بھی کی اور صلح بھی کی ہے، اور دونوں کے تقاضوں کو پورا کیا ہے اور ان کی بھرپور پاسداری بھی کی ہے۔ تاریخ آج بھی جنگ اور صلح دونوں حوالوں سے اگر کوئی آئیڈیل شخصیت پیش کر سکتی ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جبکہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسری طرف چل پڑتے ہیں۔ آج بھی اگر کہیں ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح اور جنگ کے اصولوں کو اپنائیں تو اسلام ہی آئیڈیل قانون اور مکمل ضابطۂ حیات ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا یہ درس جس کا عنوان تھا اسلام میں جنگ کا تصور مکمل ہو جاتا ہے۔ اپنی عادت کے مطابق ہم اپنے سبق کا خلاصہ پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے، ساری کی ساری دنیا کا اور سارے کے سارے معاملات مسائل اس کے اندر موجود ہیں۔ اسلام جہاد کیوں کرتا ہے اور کن بنیادوں پر کرتا ہے، یہ بھی آج کے سبق میں پڑھا۔ پھر یہ سوال کہ کیا اسلام کی اشاعت جبر و تشدد سے اور بزور شمشیر ہوئی، آج کے سبق میں اس پر بھی مختصراً بات ہوئی۔ اسلام میں طاقت کا استعمال کب، کیسے اور کہاں کیا جاتا ہے، یہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو اعلانیہ اسلام قبول کرنے کا فرمایا تھا اس کے کیا دروس تھے وہ ہم نے پڑھے۔ تحفظ دعوت کے لیے جنگ و جہاد کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، آج کے سبق میں ہم نے یہ بھی پڑھا۔ اسلام اور صلح صفائی کیا ہے، آئیڈیل نظام کیا ہے اسلام کا، یہ آج کے درس کے اندر ہم نے پڑھا۔ تو یوں جا کر الحمدللہ ہمارا درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔